الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 58 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 2۔ حصہ اس کا ہے 7واں اور اس کے کل 20 حصے ہیں۔ تو یہ 7واں حصہ انشاءاللہ تعالی اس میں مہر کا بیان، حق مہر بھی اس کو کہتے ہیں، انگلش میں ڈاوری کہتے ہیں، DOWRY۔ تو حق مہر کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موقع ملا تو مزید اس کے جو احکام ہیں انشاءاللہ تعالی، جیسے لونڈی غلام کا نکاح اور کافر کا نکاح، اس حوالے سے پھر آخر میں حقوق الزوجین، وہ بھی انشاءاللہ تعالی دیکھنے کی کوشش ہوگی۔ حسب معمول قرآنی آیت اور حدیث پاک ہم ریکارڈ نہیں کریں گے۔ مسائل فقہیہ، مہر کم سے کم 10 درہم ہے، یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت، اور آج کل کے حساب سے 30.618 گرام سلور اور اٹس پرائس، تو 30.618 گرام چاندی یا اس کی قیمت، 2 تولہ 7.5 ماشا، تو یہ ہے منیمم، اس سے کم نہیں ہو سکتا، جس کی مقدار آج کل کے حساب سے پائی خاص سکہ ہو یا ویسی ہی چاندی یا اس قیمت کا کوئی سامان، اگر درہم کے سوا کوئی اور چیز مہر ٹھہری تو اس کی قیمت عقد کے وقت 10 درہم سے کم نہ ہو، اور اگر اس وقت اسی قیمت کی تھی مگر بعد میں قیمت کم ہو گئی تو عورت وہی پائے گی، پھیرنے کا اسے حق نہیں، اور اگر اس وقت 10 درہم سے کم قیمت کی تھی اور جس دن قبضہ کیا قیمت بڑھ گئی تو عقد کے دن جو کمی تھی وہ لے گی۔ مثلا اس روز اس کی قیمت 8 درہم تھی اور آج 10 درہم ہے، تو عورت وہ چیز لے گی اور 2 درہم، اور اگر اس چیز میں کوئی نقصان آ گیا تو عورت کو اختیار ہے کہ 10 درہم لے جا وہ چیز۔ نکاح میں 10 درہم جیسے کم مہر باندھا گیا تو 10 درہم واجب، اور زیادہ باندھا تو جو مقرر ہوا واجب۔ مسئلہ نمبر 2، وطی یا خلوت صحیحہ یا دونوں میں سے کسی کی موت ہو، ان سب سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے کہ جو مہر ہے اب اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی اگر عورت کو طلاق بائن دی تھی اور عدت کے اندر اس سے پھر نکاح کر لیا تو یہ مہر بغیر دخول وغیرہ کے مؤکد ہو جائے گا۔ ہاں اگر صاحب حق نے کل یا جز معاف کر دیا، یعنی عورت نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا، اور اگر مہر مؤکد نہ ہوا تھا اور شوہر نے طلاق دے دی تو نصف واجب ہوگا، یعنی کہ صرف نکاح ہوا، کوئی رخصتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو نصف واجب ہے۔ وفات ہو گئی تو پورا واجب ہے جو کہ اس کی وراثت میں سے دیا جائے گا، اور اگر طلاق سے پہلے پورا مہر ادا کر چکا تھا تو نصف تو عورت کا ہوا ہی اور نصف شوہر کو واپس ملے گا، مگر اس کی واپسی میں شرط یہ ہے کہ یا عورت اپنی خوشی سے پھیر دے یا قاضی نے واپسی کا حکم دے دیا ہو، اور جو دونوں باتیں نہ ہوں تو شوہر کا کوئی تصرف اس میں نافذ نہ ہوگا۔ مثلا اس کو بیچنا، ہبہ کرنا، تصدق کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اب یہ مسائل ایک نظر دیکھ لینے سے یا ایک بار سن لینے سے فوراً آپ کو سب یاد ہو جائیں کوئی ضروری نہیں ہے، بس آپ نے اتنا سیکھ لیا بھی مہر کے مسائل ہیں، کب پورا دینا ہوتا ہے، کب آدھا دینا ہوتا ہے، تو سمجھے کہ آج کا سبق آپ نے مکمل کر لیا۔ اتنا ہی سیکھ لیا کہ مہر ہوتا ہے نکاح میں، یہ بھی کافی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو الفاظ کے کھیل میں نا وہ ہار جاتے ہیں،
مثال کے طور پہ اب لفظ آ رہا ہے خلوت صحیحہ، لفظ آ رہا ہے طلاق بائن، لفظ تو ہے نصف، اس میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو مسئلہ بن رہا ہو نصف کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ الفاظ جو ہیں مشکل ضرور ہیں، آگے اس سے بھی زیادہ مشکل لکھے ہوئے ہیں، تو آپ الفاظ کو نہ دیکھا کریں، آپ ایک خلاصہ دیکھا کریں، موٹی سی بات سوچ لیا کریں بھی اس کا کیا ٹاپک کیا چل رہا ہے، بیان کیا ہو رہا ہے، بس کافی ہے۔ یاد رہے کہ ہم عالم کورس کر رہے ہیں، ہم مفتی کورس نہیں کر رہے کہ ہمیں ہر چیز کی باریکی میں جانا ہے، نہیں، صرف عالم کورس ہے جی، اور اس میں اتنا جان لینا بھی کافی ہے۔ اور یہ سیکھ لیا کہ اس کتاب کے اس حصے میں یہ بیان موجود ہے، الحمدللہ۔ اور اگر وہ مہر غلام ہے تو شوہر اس کو آزاد نہیں کر سکتا، اور قاضی کے حکم سے بیشتر عورت اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتی ہے، مگر بعد حکم قاضی اس کی آدھی قیمت دینی ہوگی۔ اور اگر مہر میں زیادتی ہو، مثلا گائے بھینس وغیرہ کوئی جانور مہر میں تھا، اس کے بچہ ہوا، یا درخت تھا اس میں پھل آئے، یا کپڑا تھا رنگا گیا، یا مکان تھا اس میں کچھ نئی تعمیر ہوئی، یا غلام تھا اس نے کچھ کمایا، تو اگر زوجہ کے قبضہ سے پیشتر اس مہر میں زیادتی متولد ہے، اس کے نصف کی عورت مالک ہے اور نصف کا شوہر، ورنہ کل زیادتی کی بھی عورت ہی مالک ہے۔ اب یہ زیادتی متولد غیر متولد کیا ہوتی ہے، اس کا حاشیے میں تفصیل لکھی ہے، مگر وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں۔ آگے مسئلہ نمبر 3 ہے، جو چیز مال متقوم نہیں وہ مہر نہیں ہو سکتی، اور مہر مثل واجب ہوگا۔ مثلا مہر یہ ٹھہرا کہ آزاد شوہر عورت کی سال بھر تک خدمت کرے گا، یا یہ کہ اسے قرآن مجید یا علم دین پڑھاوے گا، یا حج و عمرہ کرا دے گا، یا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت سے ہوا اور مہر میں خون یا شراب یا خنزیر کا ذکر آیا، یا یہ کہ شوہر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، تو ان سب صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا۔ آگے پھر غلام کے احکام مختلف ہیں، کیونکہ غلاموں کا آج کل سسٹم نہیں ہے، لہذا اس میں زیادہ آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ شغار کا مسئلہ نمبر 6 ہے، ایک شخص نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح دوسرے سے کر دیا، اور دوسرے نے اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اسے کر دیا، اور ہر ایک کا مہر دوسرا نکاح ہے، تو ایسا کرنا گناہ و ممنوع ہے اور مہر مثل واجب ہوگا۔ ہمارے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وٹا سٹا، شاید اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہوگا۔ تو یہ شادی جو ہوتی ہے نا وٹے سٹے کی، جو ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ مہر مقرر کیا جاتا ہے پراپر علیحدہ سے، اور پھر یہ نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اس کی بہن اس کے گھر، اس کی بہن اس کے گھر، تو یہ بالکل جائز ہے۔ نکاح شغار جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ مہر ہی اس رشتے کو رکھا جائے، تو وہ جائز نہیں ہے جی، ہم نے آج سیکھ لیا اور اس میں سمجھ لیا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ مسئلہ نمبر 8، نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، جب مہر کی نفی کر دی کہ ہم نے لینا نہیں، کہ بلا مہر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں سے کوئی مر گیا تو مہر مثل واجب، بشرطہ کہ بعد عقد آپس میں کوئی مہر طے نہ پایا گیا ہو، اور اگر طے ہو چکا تو وہی طے شدہ ہے، یوں ہی اگر قاضی نے مقرر کر دیا تو جو مقرر کر دیا وہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں مہر جس چیز سے موقد ہوتا ہے موقد ہو جائے گا، اور موقد نہ ہوا بلکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو ان دونوں صورتوں میں بھی ایک جوڑا کپڑا واجب ہے، یعنی کرتا پاجامہ دوپٹہ، جس کی قیمت نصف مہر مثل سے زیادہ نہ ہو، اور زیادہ ہو تو مہر مثل کا نصف دیا جائے گا۔ اگر شوہر مالدار ہو اور ایسا جوڑا بھی نہ ہو جو 5 درہم سے کم قیمت کا ہو، اگر شوہر محتاج ہو، اگر مرد و عورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجہ کا ہو، اور دونوں محتاج ہوں تو معمولی، اور ایک مالدار اور ایک محتاج درمیانی۔ جوڑا دینا یعنی کپڑے دینا اس وقت واجب ہے جب فرقت زوج کی جانب سے ہو۔ پھر اس کی مختلف مثالیں دی ہیں۔ جوڑے کی جگہ اگر قیمت دے دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور عورت قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی۔
اچھا، نکاح خفیہ کے بارے میں ہے۔ پہلے نکاح خفیہ ہوا اور 1000 کا مہر باندھا، پھر اعلانیہ 1000 پر نکاح ہوا تو 2000 واجب ہو گئے، اور اگر محض احتیاطاً تجدید نکاح کی تو دوبارہ نکاح کا مہر واجب نہ ہوا۔ آج کل یہ بھی عام تو نہیں ہے، مگر بعض لوگ اس طرح کر لیتے ہیں، لڑکا لڑکی یا اس طرح مطلب فیملی والے بھی، کہ پہلے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ ان کا ملنا حلال ہو جائے، ملاقات کرنا اور اکٹھے شاپنگ وغیرہ پہ جانا، اور پھر بعد میں جب پبلک اکٹھی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے دھوم دھام سے، تو پھر دوبارہ نکاح پڑھا لیتے ہیں۔ اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں، اس میں مہر کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آخری مسئلہ ہے کہ عورت کل مہر یا جز معاف کرے تو معاف ہو جائے گا۔ بس جی، یہ مہر کے حوالے سے بنیادی باتیں آپ کے میں نے گوش گزار کر دی۔ خلوت صحیحہ کس طرح ہوگی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ زوج زوجہ ایک مکان میں جمع ہوں، یا لفظ زوج زوجہ یعنی نکاح کے بعد، اور کوئی چیز مانع جمع نہ ہو۔ یہ خلوت جماع ہی کے حکم میں ہے، اور موانع 3 ہیں: حسی، شرعی، طبعی۔ معنی حسی جیسے مرض کے شوہر بیمار ہے تو مطلقاً خلوت صحیحہ نہ ہوگی، اور زوجہ بیمار ہو تو اس حد کی بیمار ہو کہ وطی سے ضرر کا اندیشہ ہو، اور ایسی بیماری نہ ہو تو خلوت صحیحہ ہو جائے گی۔ ایک تو حسی طور پہ معنی ہے، دوسرا ہے طبعی، جیسے وہاں کسی تیسرے کا ہونا، اگرچہ وہ سوتا ہو یا نابینا ہو، یا اس کی دوسری بیوی یعنی وائف ہو، یا دونوں میں کسی کی باندھی ہو۔ ہاں، اگر اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ کسی کے سامنے بیان نہ کر سکے گا تو اس کا ہونا معنی نہیں، یعنی خلوت صحیحہ ہو جائے گی۔ مجنون و ماتو بچہ کے حکم میں ہیں، اگر عقل کچھ رکھتے ہیں تو خلوت نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی، اور اگر وہ کچھ شخص بے ہوشی میں ہے تو خلوت ہو جائے گی۔ اگر وہاں عورت کا کتا ہے تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی، اور اگر مرد کا ہے اور کٹ کھانا ہے جب بھی نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ کٹ کھانا کہتے ہیں کاٹنے والا۔ اچھا، مانع شرعی کیا ہے؟ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے بھی؟ عورت حیض یا نفاس میں ہے، یا دونوں میں کوئی محرم ہو یعنی حالت احرام میں ہے، احرام فرض کا ہو یا نفل کا، حج کا ہو یا عمرہ کا، یا ان میں کسی کا رمضان کا روزہ ادا ہو یا نماز فرض میں ہو، ان سب صورتوں میں خلوت صحیحہ نہ ہوگی۔ اگر نفل یا نظر یا کفارہ یا قضا کا روزہ ہو یا نفلی نماز ہو تو یہ چیزیں خلوت صحیحہ سے مانے نہیں، اور اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگر کوئی معنی شرعی یا طبعی یا حسی پایا جاتا ہے تو خلوت فاسدہ ہے۔ یعنی کہ جب دیکھیں اس میں کتنی صورتیں بن جاتی ہیں۔ یہ کیوں مسئلہ پیش آتا ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے مہر واجب پورا ہے یا آدھا، دوسرا اس سے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ عدت عورت پر واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اگر نکاح ہوا اور نہ جماع ہوا اس کے بعد نہ خلوت صحیحہ ہوئی ہے تو اگر ان کی طلاق ہو جائے تو عورت پہ کوئی عدت نہیں ہے، اور فوراً وہ آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اسی کی مختلف صورتیں لکھی گئی ہیں جن کی ہمیں پڑھنے کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے، اتنی ڈیٹیل اور تفصیلات میں جانے کی بالکل کیا کہتے ہیں چندہ حاجت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ اصل میں کہنا مقصود ہے کہ اگر ان کی تنہائی ہوئی ہے تو پھر مختلف صورتیں ہیں کہ کوئی مانے یعنی کوئی چیز منع کرنے والی تھی کہ نہیں تھی۔ اگر عورت حیض میں تھی پھر بھی ان کی خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا پھر بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ مختلف صورتیں جو یہاں پر میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ مہر مثل ہم نے پڑھا تھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ نمبر 27 ہے، عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جو مہر ہو وہ اس کے لیے مہر مثل ہے، مثلاً اس کی بہن، پھوپھی، چچا کی بیٹی وغیرہ کا مہر۔ اس کی ماں کا مہر اس کے لیے مہر مثل نہیں جبکہ وہ دوسرے گھرانے کی ہو، اور اگر اس کی ماں اسی خاندان کی ہے، اس کے باپ کی چچا زاد بہن ہے تو اس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہے، اور وہ عورت جس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہے وہ کن امور میں ان جیسی ہو ان کی تفصیل ہے: عمر، جمال، مال میں مشابہ ہو، دونوں ایک شہر میں ہوں، ایک زمانہ ہو، عقل و تمیز، دیانت، پارسائی، علم ادب میں یکساں ہوں، دونوں کنواری ہوں یا دونوں ثیب، اولاد ہونے نہ ہونے میں ایک سی ہوں،
کن چیزوں کے اختلاف سے مہر میں اختلاف ہوتا ہے؟ کہ کنواری کا مہر اور ہو سکتا ہے اور پہلے سے جو طلاق یافتہ ہے اس کا مہر مختلف ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس میں ہم نے صرف ایک ہی مسئلہ سیکھنا تھا کہ مہر مثل کیا ہوتا ہے، اور مہر مثل کا کیوں مسئلہ بنتا ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور ایسا تو نکاح ہوتا نہیں ہے، کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ وہ نکاح ہوا اور مہر کا ذکر نہیں ہوا، تو مہر مثل کے مسائل بھی آپ کو پریشان نہ کریں۔ مہر مسمہ کی صورتیں، یہ تھوڑی بحث دیکھ لیں۔ مہر مسمہ 3 قسم کا ہے۔ اول مجہول الجنس والوصف، مثلا کپڑا یا چپایا یا مکان یا باندی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے، یا سال باغ میں جتنے پھل آئیں گے نصاب میں مہر مثل واجب ہے۔ یعنی کہ یہ چیزیں مہر نہیں ہو سکتی، ان کی بجائے پھر مہر مثل دینا ہوگا۔ دو معلوم الجنس مجہول الوصف، مثلا غلام، گھوڑا، گائے، بکری نصاب میں متوسط درجہ کا واجب ہے اس کی قیمت یا اس کی قیمت، چونکہ اس کی جنس معلوم ہے نا، کہ غلام ہے کہ گھوڑا ہے کہ گائے ہے، تو اس کی تصویر دکھانا کوئی ضروری نہیں ہوتا نا، تو بس وہی واجب ہے کہ کوئی بھی نارمل گائے دے دے، یہ نہ کہ بہت کمزور گائے دے دے چل بھی نہ سکے۔ سیوم، تیسری صورت اس میں ہے جنس وصف دونوں معلوم ہوں تو جو کہا وہی واجب ہے۔ مثلا کسی نے کہا جی میں 1,00,000 روپے کی عوض نکاح کرتا ہوں، یا کسی نے کہا ہم 10 کروڑ دیتے ہیں، تو جتنا کہا بس واجب ہو جائے گا۔ مہر کی ضمانت، عورت کا ولی اس کے مہر کا ضامن ہو سکتا ہے اگرچہ نابالغہ ہو، اگرچہ خود ولی نے نکاح پڑھوایا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ولی مرض الموت میں مبتلا نہ ہو۔ اگر مرض الموت میں ہے تو 2 صورتیں ہیں، وہ عورت اس کی وارث ہے تو کفالت صحیح نہیں، اور اگر عورت وارث نہ ہو تو اپنے تہائی مال میں کفالت کر سکتا ہے۔ جو ہی شوہر کا ولی بھی مہر کا ضامن ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی وہی شرط ہے اور وہی صورتیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت یا اس کا ولی یا فضولی اسی مجلس میں قبول بھی کر لے، ورنہ کفالت صحیح نہ ہوگی۔ اور عورت بالغہ ہو تو جس سے چاہے مطالبہ کرے، شوہر سے یا ضامن سے۔ اگر ضامن سے مطالبہ کیا اور اس نے دے دیا تو ضامن شوہر سے وصول کرے، اگر اس کے حکم سے ضمانت کی اور اگر بطور خود ضامن ہو گیا تو نہیں لے سکتا، اور اگر شوہر نابالغ ہے تو جب تک بالغ نہ ہو اسے مطالبہ نہیں کر سکتی، اور اگر شوہر نابالغ کے باپ نے کفالت کی اور مہر دے دیا تو بیٹے سے نہیں وصول کیا کر سکتا۔ ہاں اگر ضامن ہونے کے وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ وصول کر لے گا تو اب لے سکتا ہے۔ مطلب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے بھی ایک بندہ ہے غریب بڑا بندہ ہے، نکاح کے لیے وہ تیار ہے، لڑکی بھی کرنا چاہتی ہے مگر اس پہ پیسے نہیں ہیں، مہر کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو اس پہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ یہ دے ہی دے گا، اتنا غریب ہے۔ تو غریب کی شادی ہو رہی ہے جی، اچھا کہتے ہیں یہ غریب ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے، کوئی بندہ اس کا ضامن بنے، تو دوسرا بندہ کوئی مالدار جو ہے وہ ذمہ داری لے لیتا ہے، میں اس کا ضامن ہوں، اگر یہ نہ دے تو میں دے دوں گا۔ تو یہ ہے مہر کی ضمانت، یہ بھی دی جا سکتی ہے کسی کو۔ مہر کی 3 قسمیں ہیں جی۔ مہر معجل عین کے ساتھ کہ خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہے، معجل عین کے ساتھ یعنی عجلت جلدی۔ ایک تو یہ مہر ہوتا ہے بھی آن دا اسپاٹ عام طور پہ دیتے ہیں، جب نکاح ہو رہا اسی وقت ادا کر دیتے ہیں، تو یہ ہے مہر معجل۔ دوسرا ہے مؤجل، اب کرتے کیا نا، چونکہ پرننسیشن تھوڑی ملتی جلتی ہے، معجل مؤجل، آپ کو شاید تھوڑا سا فرق لگے کیونکہ میری عین الحمدللہ کافی کلیئر ہے، ٹھیک ہے، مگر ہر بندہ اس طرح کر نہیں سکتا، اور سننے والا بھی نوٹ کرے فرق تو ضروری نہیں ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں اس کو مہر موجل، تاکہ سننے والے کو نا صحیح پتہ چل جائے۔ تو مہر موجل جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو، اس طرح بھی نکاح ہو سکتا ہے بھی 1 سال کے بعد میں پیمنٹ کروں گا، 10 سال کے بعد پیمنٹ کروں گا، تو جی بالکل ٹھیک ہے، اس طرح بھی نکاح مہر کہ اس طرح مہر موجل یا مؤجل ایک میعاد مقرر کر دی ہے تو ہو سکتا ہے۔
نمبر 3 ہے مطلق، جس میں نہ وہ ہو نہ یہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ معجل ہو کچھ معجل، یا مطلق یا کچھ معجل، یا کچھ مطلق یا کچھ معجل، اور کچھ معجل اور کچھ مطلق، یعنی کہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے عورت راضی، مہر معجل وصول کرنے کے لیے عورت اپنے کو شوہر سے روک سکتی ہے، یعنی یہ اختیار ہے کہ وطی اور مقدمات وطی سے باز رکھے۔ خواہ کل معجل ہو یا بعض، اور شوہر کو حلال نہیں کہ عورت کو مجبور کرے، اگر جو اس کی بیشتر عورت کی رضامندی سے وطی و خلوت ہو چکی ہو، یعنی یہ حق عورت کو ہمیشہ حاصل ہے جب تک وصول نہ کر لے۔ یوں ہی اگر شوہر سفر میں لے جانا چاہتا ہے تو مہر معجل وصول کرنے کے لیے جانے سے انکار کر سکتی ہے۔ یوں ہی اگر مہر مطلق ہو اور وہاں کا عرف ہے کہ ایسے مہر میں کچھ قبل خلوت ادا کیا جاتا ہے تو اس کے خاندان میں جتنا بیشتر ادا کرنے کا رواج ہے اس کا حکم مہر معجل کا ہے، یعنی اس کے وصول کرنے کے لیے وطی سفر سے منع کر سکتی ہے۔ اور اگر مہر معجل یعنی اجل میعادی اور میعاد مجہول ہے جب بھی فوراً دینا واجب ہے۔ ہاں اگر معجل ہے اور میعاد یا ٹھہری کی موت یا طلاق پر وصول کرنے کا حق ہے تو جب تک طلاق یا موت واقع نہ ہو وصول نہیں کر سکتی، جیسے عموماً ہندوستان میں یہی رائج ہے کہ مہر معجل سے یہی سمجھتے ہیں۔ یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نکاح نامے میں کہتے ہیں بھی 10 تولے سونا لینا ہے ہم نے، یا 2.5 مرلے کا پلاٹ لینا ہے، لڑکی کے نام کرانا ہے۔ یہ سرائکی لوگوں میں رواج ہے۔ اور دوسرا مطلب اتنے پیسے بھی لکھوانے ہیں، مثلا 10 لاکھ لکھوانا ہے، وہ کیوں لکھوا رہے ہیں جی؟ وہ اس لیے اگر طلاق دی تو 10 لاکھ دینا ہوگا۔ تو یہ صورتیں ہیں مطلب کہ مہر کا کچھ حصہ معجل ہو سکتا ہے، کچھ موجل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز صورتیں ہیں جی، بطور گارنٹی ضمانت یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ عورت والے جو لڑکی والے ہیں ان کو شریعت مطہرہ نے یہ حق بالکل دیا، اور عورت جتنا چاہے مہر مقرر کر سکتی ہے، اور پھر وہ مہر جو ادا کر سکے گا ظاہر وہی اس عورت کو ایکسیپٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مسئلہ مہر میں اختلاف کی صورتیں۔ مہر میں اختلاف ہو تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نفس مہر میں اختلاف ہوا، ایک کہتا ہے مہر باندھا تھا، دوسرا کہتا ہے نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہی نہ آیا۔ تو جو کہتا ہے باندھا تھا گواہ پیش کرے، نہ پیش کر سکے تو انکار کرنے والے کو حلف دیا جائے، اگر حلف اٹھانے سے انکار کرے تو مدعی کا دعویٰ ثابت اور حلف اٹھا لے تو مہر مثل واجب ہوگا، یعنی جب کہ نکاح باقی ہو یا خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہو، اور اگر خلوت سے پہلے طلاق ہوئی تو کپڑے کا جوڑا واجب ہوگا، اس کا حکم پیشتر بیان ہو چکا۔ دوسری صورت یہ کہ مقدار میں اختلاف ہو تو اگر مہر مثل اتنا ہے جتنا عورت بتاتی ہے جزائے تو عورت کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے، اور اگر مہر مثل شوہر کے کہنے کے مطابق ہے یا کم تو قسم کے ساتھ شوہر کی بات مانی جائے۔ اچھا یہ اختلاف عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ تو یہ مسئلہ آپ لوگوں کو بالکل پریشان نہ کرے۔ شوہر کا عورت کے یہاں کچھ بھیجنا۔ مسئلہ نمبر 52، شوہر نے کوئی چیز عورت کے جہاں بھیجی، اگر یہ کہہ دیا کہ ہدیہ ہے تو اب نہیں کہہ سکتا کہ وہ مہر میں تھی، اور اگر کچھ نہ کہا تھا اور اب کہتا کہ مہر میں بھیجی تھی، اور عورت کہتی ہے کہ ہدیہ اور وہ چیز کھانے کی قسم سے ہے، روٹی گوشت حلوہ مٹھائی وغیرہ، تو عورت سے قسم لے کر اس کا کل مانا جائے، اور اگر کھانے کی قسم سے نہیں یعنی باقی رہنے والی چیز ہو، کپڑے بکری گھی شہد وغیرہ، تو شوہر کو حلف دیا جائے، قسم کھا لے تو اس کی بات مانے، اور عورت کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ چیز از قسم مہر نہیں اور باقی ہے تو واپس دے اور اپنا مہر وصول کرے۔ مسئلہ نمبر 55 ہے، شوہر نے عورت کے یہاں عیدی بھیجی، پھر یہ کہتا ہے کہ وہ روپے مہر میں بھیجے تھے، اس کا قول نہیں مانا جائے گا، کہ عیدی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ ہوتا ہے، عید پر گفٹ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ مسئلہ نمبر 59 ہے، لڑکی والوں نے نکاح یا رخصت کے وقت شوہر سے کچھ لیا ہو،
یعنی بغیر لیے نکاح یا رخصت سے انکار کرتے ہیں اور شوہر نے دے کر نکاح یا رخصت کرائی تو شوہر اس چیز کو واپس لے سکتا ہے، اور وہ نہ رہی تو اس کی قیمت لے سکتا ہے کہ یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے۔ رخصت کے وقت جو کپڑے بیچے اگر بطور تملیک ہیں، جیسے ہندوستان میں عموماً رواج ہے کہ ڈال بری میں جوڑے بیچے جاتے ہیں، اور یہ عرف یہی ہے کہ لڑکی کو مالک کر دیتے ہیں، تو انہیں واپس نہیں لے سکتا، اور تملیک نہ ہو تو لے سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو لڑکی والے مجبور کریں گے تو رشوت ہے، اور اگر مجبور نہیں کریں گے، رواج ہے، خوشی سے دیتے لیتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، جہیز کا مسئلہ سن لیں۔ لڑکی کو جہیز دیا، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے بطور عاریت دیا، اور لڑکی یا اس کے مرنے کے بعد شوہر کہتا ہے کہ بطور تملیک دیا ہے، تو اگر وہ چیز ایسی ہے کہ عموماً لوگ اسے جہیز میں دیا کرتے ہیں تو لڑکی یا اس کے شوہر کا قول مانا جائے گا، اور اگر عموماً یہ بات نہ ہو بلکہ عاریت و تملیک دونوں طرح دی جاتی ہو تو اس کے باپ یا ورثہ کا قول معتبر ہے۔ تو اس میں ہم عام طور پہ یہی مسئلہ بتاتے ہیں، بھئی لڑکی والے یہ فیصلہ کریں، جو جہیز دیتے ہیں لڑکی کے والدین، کہ انہوں نے لڑکی کی ملکیت کر دیا یا لڑکی کو استعمال کے لیے دیا، ایک بات۔ دوسرا، جو سسرال والے اپنی بہو کو دیتے ہیں، سونا عام طور پہ دیتے ہیں یا کپڑے دیتے ہیں، تو وہ بھی فیصلہ کر لیں بھی صرف استعمال کے لیے دے رہے ہیں یا تملیک کر رہے ہیں، کیونکہ تملیک کریں گے تو لڑکی پہ پھر زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل بن جائیں گے، اور اگر وہ تملیک ہی نہیں ہے، اس کی ملک ہی نہیں ہے، تو پھر یہ فیصلہ کریں لڑکے والے کہ وہ لڑکے کی ملکیت ہیں یا لڑکے کے باپ کی ملکیت ہیں، سونا چاندی جو بھی دیا ہے زیور سسرال والوں نے، تاکہ پھر وہ زکوٰۃ وغیرہ کے حساب ہو سکیں۔ بعض لوگ اس میں بڑا خاموشی کر جاتے ہیں، نہیں جی گھر دی گل ہے، گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے، تو یہ ہماری بیٹی ہے، اب ہماری بیٹی ہے، تو اس طرح کا حساب کتاب نہیں ہم کرتے، اور اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے تو پھر سارے کھاتے کھول لیتے ہیں، اور ایسے ایسے کھاتے کھول لیتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں واپس لیتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو ساری باتیں جو ہے نا پہلے کلیئر ہونی چاہیے، اور میاں بیوی جو ہے نا، مرد اور عورت، اس میں بھی کلیئر ہونا چاہیے کس کا کتنا ہے، کون سا مال کس کا ہے اور کون سا مال کس کا ہے، تاکہ دونوں اپنے مطلب زکوٰۃ کے، صدقے کے، اسی طرح حج کے حساب کتاب رکھیں، اور پتہ چلے بھی کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بس اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لونڈی غلام کے نکاح کا بیان ہے، اس کے بعد اس میں قرآن آیت اور حدیث پاک چھوڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، لونڈی غلام نے اگر خود نکاح کر لیا یا ان کا نکاح کسی اور نے کر دیا تو یہ نکاح مولا کی اجازت پر موقوف ہے، جائز کر دے گا نافذ ہو جائے گا، رد کر دے گا باطل ہو جائے گا۔ پھر اگر وطی بھی ہو چکی اور مولا نے رد کر دیا تو جب تک آزاد نہ ہو لونڈی اپنا مہر طلب نہیں کر سکتی، نہ غلام سے مطالبہ ہو سکتا ہے، اور اگر وطی نہ ہوئی جب تو مہر واجب ہی نہ ہوا۔ یہاں مولا سے مراد وہ ہے جسے اس کے نکاح کی ولایت حاصل ہو، مثلا مالک نابالغ ہو تو اس کا باپ یا دادا یا قاضی یا وصی یا لونڈی۔ غلام سے مراد عام ہیں، مدبر، مکاتب، معزون، ام ولد، یا وہ جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا، سب کو شامل ہے۔ مطلب اس مسئلے میں، اس باب میں ہم نے صرف اتنا سیکھا ہے کہ لونڈی غلام جو ہیں یہ اپنی مرضی سے نکاح بھی نہیں کر سکتے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، مالک ان کا جو ہے، جنہوں نے خریدا ہے اس کو، جن کو تحفے میں ملے ہیں، وہ ان کا نکاح اگر کر دیں اپنی خوشی سے تو وہ بالکل ہو جائے گا، اور اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مسائل آپ کو زیادہ پڑھنے کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے، اور چونکہ آج کل ان کا رواج بھی نہیں ہے، لہٰذا اس میں ہمیں پریشان ہونے والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کسی نے دیکھنے ہو، کوئی دیکھنا ہو، مسئلہ پڑھنا ہو، تو یہ ٹاپک آپ کے بالکل سامنے ہے۔ آگے ایک ٹاپک ہے نکاح کافر کا بیان۔ زہری نے مرسلاً روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کچھ عورتیں اسلام لائیں اور ان کے شوہر کافر تھے۔ عورتیں اسلام لائی ہیں، شوہر کیا تھے؟ کافر۔ پھر جب شوہر بھی مسلمان ہو گیا تو اسی پہلے نکاح کے ساتھ یہ عورتیں ان کو واپس کی گئیں،
یعنی جدید نکاح نہ کیا گیا۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ نمبر 1 ہے جس قسم کا نکاح مسلمانوں میں جائز ہے، مسلمانوں میں جائز ہے، اگر اسی طرح کافر نکاح کریں تو ان کا نکاح بھی صحیح ہے، مگر بعض اس قسم کے نکاح ہیں جو مسلمان کے لیے ناجائز اور کافر کر لے تو ہو جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نکاح کی کوئی شرط مفقود ہو، مثلا بغیر گواہ نکاح ہوا یا عورت کافرہ کی عدت میں تھی، اس سے نکاح کیا، مگر شرط یہ ہے کہ کفار ایسے نکاح کے جائز ہونے کے معتقد ہوں۔ پھر ایسے نکاح کے بعد اگر دونوں مسلمان ہو گئے تو اسی نکاح سابق پر باقی رکھے جائیں گے، جدید نکاح کی حاجت نہیں۔ یوں ہی اگر قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا تو قاضی تفریق نہ کرے گا۔ کافر نے محارم سے نکاح کیا، اگر ایسا نکاح ان لوگوں میں جائز ہو تو نکاح کے لوازم نفقہ وغیرہ ثابت ہو جائیں گے، مگر ایک دوسرے کا وارث نہ ہوگا، اور اگر دونوں اسلام لائے یا ایک تو تفریق کر دی جائے گی۔ یوں ہی اگر قاضی یا کسی مسلمان کے پاس دونوں نے اس کا مقدمہ پیش کیا تو تفریق کر دے گا، اور ایک نے کیا تو نہیں۔ 2 بہنوں کے ساتھ ایک عقد میں نکاح کیا، پھر ایک کو جدا کر دیا، پھر مسلمان ہوا تو جو باقی ہے اس کا نکاح صحیح ہے، اسی نکاح پر برقرار رکھے جائیں، اور جدا نہ کیا ہو تو دونوں باطل، اور اگر 2 عقد کے ساتھ نکاح ہوا تو پہلی کا صحیح ہے دوسری کا باطل۔ یہ جس وقت میں الحمدللہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آج ہی ماشاءاللہ یہ خوشخبری بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلی ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے شہر یا ملک ملاوی، اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری، ان کے زیر سرپرستی یہ بہت بڑا اجتماع ہوا، اور الحمدللہ بہت کثیر تعداد میں کم و بیش 1000 لوگوں نے یہ اسلام قبول کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ مسائل پڑھتے ہوئے مجھے وہ مسئلہ بھی یاد آ گیا کہ اللہ کے فضل سے یہ تو کثیر الوقوع مسائل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو ہم اگلے حصے میں، اگلے لیسن میں مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے کہ کافروں کے اسلام لانے کے بعد ان کے کیا کیا معاملات ہیں۔ مزید اس پہ انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد کی جو عنوانات ہیں حقوق الزوجین کے حوالے سے چند حدیثیں بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی حصہ نمبر 8 کا آغاز اگلے لیسن سے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔